تو جی ڈاکٹر شاہد زیب صاحب آئے ہوئے ہیں سر. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک. آ رہی ہے جی سر، لاؤڈ اینڈ کلیئر. اچھا، اچھا جی. تو کیسے ہیں سر آپ؟ بس ٹھیک ہوں. میں گیا تھا پاکستان، تو اس لیے دو اچھا، تین سیشن مس کیے. تو ہاں میں ہاں میں ہاں ہاں، کچھ آپ کو آپ نے پاکستان بتایا، کے، آپ نے ذکر کیا تھا، ہاں، آپ نے ذکر پاکستان کیا کے تھا. بارے میں بتاؤں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. ہاں ہاں تو میں تو صرف پشاور گیا. ہاں ہاں، پشاور میں وہ BRT ان لوگوں نے کمپلیٹ کی، لیکن اچھا، اس کی وجہ سے جو ہے نا، سڑکیں بہت تنگ ہو گئی ہیں. ہاں ہاں یہ ہاں لاہور پنڈی میں جب ان لوگوں نے بنایا تھا نا، تو وہ اس کے اوور ہیڈ برجز تھے، سنایا. اوپر گئی تھی. یہ ان لوگوں نے بالکل سڑکوں کے ہوں، درمیان بنائی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا، سڑکیں بہت تنگ ہو گئی ہے، پہلے سے بھی تنگ ہو گئی ہے. اور تو ٹریفک کا ویسے پرابلم بڑھ گیا، اس کا مطلب ہے کیا جی؟ ٹریفک کا ہاں پرابلم انکریز ہو گیا. ہاں، ٹریفک کا پرابلم انکریز ہو گیا، وہ حل نہیں ہوا. ہاں اور پھر میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ پرانا پاکستان اچھا ہے یا نیا پاکستان. تو ہوں آپ یقین کریں، میں نے تقریباً 30-40 لوگوں سے پوچھا ہوگا، ہر ایک کہہ رہا ہے کہ پرانا پاکستان بہتر ہے. ہوں اور ہر ایک جو ہے نا، مہنگائی کی اتنی شکایت کر رہا تھا. اور آٹے کی بات کر رہا تھا کہ آٹا بہت مہنگا ہو گیا، اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اکثر بھوکا جو ہے نا سونا پڑتا ہے. تو غربت بہت بڑھ گئی ہے. اور میرے پاس جو لوگ آتے تھے پیشنٹ بن کے، تو جب میں کوئی دوائی وغیرہ ان کو لکھ دیتا تھا، تو وہ پھر کہتے کہ ہم یہ خریدیں گے کیسے، ابھی اس کے مجھے پیسے بھی دو کہ دوائی خرید دوں. تو بڑی بری سچویشن ہے. لوگ غربت کی وجہ سے بڑے تنگ ہیں. اور پھر یہ ہے کہ سر، یہ تو بات یہ کرونا وائرس کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا، اسپیشلی KPK میں، پنجاب میں نہیں دیکھا، لیکن یہاں کوئی بھی ماسک نہیں پہنتا تھا. اور بس ویسے ہی کاروبار چل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے نا. ہاں، تو یہ ماسک تو ہے سر. کووڈ کے ماسک بارے میں واقعی یہ تو مجھے ہر طرف سے پاکستان سے یہی رپورٹ مل رہی ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی کیئر نہیں کر رہا، ماسک نہیں پہن رہے، لوگ اسی طرح لگے ہیں. مگر ایک بات ہے کہ پھر بھی پھیلا اس طرح نہیں ہے. کیا آپ اس ابھی، بات سے ایگری ہاں کریں؟ ہاں، آئی ایگری کہ پہلا اس طرح نہیں ہے، لیکن ابھی جب میں گیا نا، تو میرا کزن تھا، فرسٹ کزن، تو اس نے شادیاں کی تھی اپنے بچوں کی. تو اس کے ہوں ہوں پوری فیملی کو تقریباً 5-6 بچے تھے، اس کی بیوی تھی، ان سب کو ہو ہوں ہوں، گیا. اور اس ہاں کو ہاں، خود بھی ہو گیا، اینڈ دین ہی ڈائڈ فرام اٹ. او، سو تو کووڈ تو ہے، لیکن سم ہاں ہاں ہاؤ ہاں، لوگ اس پہ یقین بالکل نہیں کرتے، اور ماسک وغیرہ بالکل نہیں پہنتے. ہوں تو یہ بات ہے. اور اپرنٹلی ایسا بھی نہیں ہے نا، ہسپتال وغیرہ کا میں نے پوچھا تو وہاں پہ کیپیسٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہسپتال بالکل بھر گئے ہیں. مگر لوگ جا نہیں رہے ہاسپٹل میں نا، ہوتا بھی ہے تو لوگ گھر پہ رہتے ہیں. ہاں، یہ ایک لیکن ایشو ہے، جن کو شارٹنس آف بریتھ وغیرہ ہو جاتی ہے، وہ جاتے ہیں. پھر ہو جاتے ہیں. ہاں ہاں، لیکن کچھ ہے کہ کم ہے، اس طرح نہیں ہے نا جس سر، طرح آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کسی لیول کی کوئی 50% کی کوئی ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہوگی؟ میرے خیال میں تو ہوئی ہوگی. ہاں، یہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ مین کاز یہی ہے کہ ہرڈ امیونٹی ڈیولپ ہوئی ہے لوگوں میں، اس وجہ سے اتنا پھیل نہیں رہا، کیونکہ لوگ کروا کے تو وہ اب امیون ہے اگلے 4-5 ماہ کے لیے، اس وجہ سے ہاں یہ نہیں پھیل رہا. ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ ہرڈ امیونٹی ہوئی ہوگی. ہوں تو اور پاکستان میں ابھی تک 75,000 لوگوں کو کی ویکسینیشن ویکسینیشن ہوئی ہے. لگی آپ اس بات سے اندازہ لگا لینا کہ 75,000 23 کروڑ آبادی میں ہے. کتنا کم ہے نا. اور ہاں، یہ تو ہے. ہاں، تو ایک یہ بات کرنی تھی. اور میں نے
میں جب واپس آ گیا تو میں نے آپ کے سارے جو ویڈیوز مجھ سے مس ہو گئے تو میں نے دیکھ لیے نا. تو اچھا ایک بات جو میں نے نوٹ کی وہ ہے کہ ابن مریم کی آئی گریٹلی ریسپیکٹ ہم، کیونکہ اس کی نالج تو مجھ سے کہیں زیادہ ہے. اس نے ایک بات کی کہ جو دو پیغمبروں کی بات آئی تھی نا کہ لتؤمنو اس طرح کچھ. ہاں تو میں نے بھی ابھی جو ہے نا اسکول میں تھوڑی پڑھی تھی تو تھوڑا سا مجھے بھی یہ ہے کہ وربز اور سینٹینسز کیسے بدلتے ہیں. تو جیسے کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ قرآن ایک لوڑی لنگی کتاب ہے نا، اور میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا ایک ایسا آدمی نے لکھی ہے جس نے عربی میں میٹرک فیل کیا ہوا ہے. آپ نے صحیح نکالی یہ بات. عربی میں کوئی نکما عرب تھا جو بیچارہ لکھنا نہیں آتا تھا کوئی بھی. ہاں تو میرے خیال میں جو نا قرآن ایک آیت سٹارٹ ہوتی ہے پریزنٹ ٹینس میں، ختم ہوتی ہے پریزنٹ کنٹینیوس میں یا پاسٹ ٹینس میں. تو آئی تھنک اٹس پاسبل کہ یہ جو ہے نا قرآن کی اپنی گرامیٹک مسٹیک ہو rather than looking into it for a second prophet. تو میرا یہ خیال تھا کہ قرآن کی اپنی کوئی گرامیٹک مسٹیک ہوگی تو اس وجہ سے یہ بات یہ لتؤمنو وغیرہ جو انہوں نے کہا نا، تو I think that might be the reason, سر وہ بات آپ کی میٹرک فیل والی بات بالکل آپ کی صحیح ہے، کیونکہ میں ابھی اور بھی کچھ چیزیں پڑھ رہا ہوں. جیسے کہ میں آج پڑھ رہا تھا وہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی اسلام قرآن کی لینگویج کے اوپر کافی بات ہوئی ہے. تو ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے لیکا ایک جگہ کا نام لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ لکڑیوں کے لوگ، ٹھیک ہے، سمجھے. مگر وہ بندہ جو ہے وہ اس بات پہ کیس بلڈ کر رہا ہے کہ یہ لیکا جو ہے یہ لکڑیوں کے لوگ نہیں ہے، یہ نبطین بندرگاہ لیوک قوم کی بات ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب جو ایرمیک والی سائڈ سے آنے والا پرسپیکٹو ہے نا، آج ابن مریم نہیں آئے ورنہ میں نے ضرور یہ بات ابن مریم سے ڈسکس کرنی تھی کہ ہاں بھائی یہ لیکا کو لیوک قوم بندہ کہہ رہا ہے. تو یہ اس بات میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں بھی دیکھ رہا ہوں چیزوں کو، مگر یہ ہے ضرور ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹیکسٹ شاید پری ایگزسٹنگ تھے کچھ، کیونکہ یہ سیریا کرسچنز کے ٹیکسٹ لگتا ہے کہ ہوں گے، مگر وہ کس لیول پہ پھر جب انہوں نے اٹھائے ہیں. کیونکہ عرب اب ایک چیز ہے کہ ہوتا کیا تھا وہاں پہ، ایک بہت بڑا ایشو تھا جو کہ خاص طور پہ یہ جارڈن اور سیریا کا علاقہ تھا نا، اور عربوں کا بھی. کیونکہ سیریاک جو تھی نا وہ پرانی زبان تھی، اور سیریاک لکھی جاتی تھی ارمک اسکرپٹ میں، ٹھیک ہے. اب اور عرب جو تھے وہ بھی اپنی زبان سیریاک کے الفابیٹس میں لکھنے لگ گئے. یعنی ارمک اسکرپٹ جو کہ پہلے سیریاک میں کنورٹ ہوا ہے پھر وہ عربک میں کنورٹ ہوا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ارامی کے اور عربی کے دونوں سیمیٹک لینگویجز ہیں، دونوں کے بہت سے ورڈ کامن ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دا اینڈ ہوتا کیا ہے جی کہ عرب جو ہے نا وہ ارمک پڑھ رہا ہے، وہ اسے عربی سمجھ کے پڑھ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے چیزوں میں ڈفرنس آ جاتا ہے پڑھنے میں اور لکھنے میں. وہ سمجھ رہا کہ یہ عربی لکھی ہے، پڑھ وہ ارمک رہا ہے، کیونکہ ارمک کو سیریاک اسکرپٹ میں لکھ لیا گیا اور سیریاک اسکرپٹ جو ہے عربی اسکرپٹ میں کنورٹ ہو گیا. یہ کافی ادھر جو ہے نا وہ ایک حساب کی کھچڑی پکی ہوئی ہے. تو میرے لیے بھی یہ چیزیں کافی نئی ہیں، میں ابھی اور جو ہے نا باتیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور جو ہے نا وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیسے کیسے ہو رہا ہے. عفیف خواجہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پروجینیٹر ہے عربک کا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ارمک جو سیریاک میں لکھی ہے وہ سیریاک سے پھر جب عربک میں آتی ہے تو وہ اسے عربک سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور ارمک اور سیریاک کے ورڈز جو ہیں وہ آپس میں ایک ہی ورڈ کا دونوں لینگویج میں ڈفرینٹ مطلب ہوتا ہے. تو جیسے لکڑیوں کے لوگ وہ کہہ رہا ہے، اور اصل میں وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، وہ سجیشن یہ دے رہا ہے کہ یہ لیوک قوم کی بندرگاہ ہے جو کہ اس پہ ہے، جو کہ نبطین بندرگاہ تھی. تو سوچنے والی بات ہے کہ یہ باتیں کہاں تک صحیح ہیں کہاں نہیں ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا. جی آداب ڈاکٹر صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟
ہاں مجھے پتا ہے آپ اکثر نا قرآن پہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں. آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آف کورس پٹھان کا ہے. میں یہ سوچ رہا تھا مجھے بتائیے کہ دنیا میں قرآن سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے کتاب آئی تھنک آفٹر بائبل, مگر سب سے کم سمجھی جاتی ہے ود ٹرانسلیشن. اس کا پرسنٹیج اگر پروپورشن میں لے لیں تو وہ 0.00 بھی نہیں آئے گا. مجھے بتائیں کہ جو پٹھان حضرات میں نے دیکھے ہیں وہ بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں, نماز کبھی بھی نہیں چھوڑتے, اور آئی ڈونٹ تھنک سو ان کا بھی قرآن پڑھنے کا تو میرے خیال میں عام اردو اسپیکنگ سے بھی کم رواج ہوگا جو سمجھ کے پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی ترجمے سے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں, بس صرف عربی زبان کی طرح جو ہے نا. جب ہم چھوٹے تھے تو جاتے تھے, ایک استاد ہوتا تھا تو وہ قرآن پڑھ لی میں نے, لیکن ترجمے کے ساتھ تو نہیں پڑھی تھی نا. یہ تو پھر بعد میں نے اپنی کوشش کی, تھوڑی بہت پڑھ لی, لیکن میجارٹی لوگ نہیں سمجھتے قرآن کو کس طرح بھی صحیح. یعنی مسلمان سر رہنے وہی کے میں لیے آپ کو کلمہ بتاتا پڑھو. ہوں کہ جی ہماری ایک پڑوسن ہوتی تھی, وہ پختون ہی تھی. تو وہ کیا کرتی تھی, بڈھی تھی بہت نا, ان کی جو امی تھی وہ اس طرح تھا کہ جی وہ بس قرآن کی لائنوں پہ ہاتھ پھیرتی رہتی تھی, ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ بلیف کہ جی, اور ہمارے صرف پٹھان ہی یہ کام نہیں کرتے, پنجابی بھی یہ کام کرتے ہیں. جن کو نہیں پڑھنا آتا وہ عورتیں بیٹھی ایسے ہی لائنوں پہ ہاتھ پھیرتی رہتی ہیں ثواب کی غرض سے. تو انڈرسٹینڈنگ والا تو ایشو مطلب جو ہے نا وہ ابھی یہ ریسنٹلی لوگوں کو کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ قرآن میں لکھا کیا, ورنہ آج سے 30 سال پہلے لوگوں اس بات میں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے کہ کیا لکھا ہے. وہ بس نماز پڑھ لی, یہ کر لیا وہ کر لیا, بس اس میں انٹرسٹڈ تھے, زیادہ پڑھنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے. یعنی اگر کلمہ پڑھ کے نا آپ مسلمان رہ سکتے ہیں, اور اگر آپ نے مسلمان نہیں رہنا تو ترجمے سے قرآن پڑھیں آپ بس. ہاں میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ ترجمے سے قرآن پڑھ لیں تو آپ پر ساری حقیقت واضح ہو جائے گی نا, کہ کس طرح کی کتاب ہے, اس میں کیا لکھا ہے, اس کی لینگویج کیسی ہے, اس کی جو ہے نا کافروں کو اور نان مسلمس کو جو ہے نا کتنی گالیاں پڑتی ہے قرآن میں سے نا. تو یہ تو ابھی ہمیں پتہ چلا, پہلے تو بالکل پتہ نہیں تھا کیونکہ کوئی ترجمے سے نہیں پڑھتا تھا. اور آخر میں غالب بھائی ایک بات ہے جو میری پرسنل آبزرویشن ہے, مجھے I like your channel very more than anybody else, لیکن آپ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ آپ کو غصہ غالب بھائی جلدی آ جاتا ہے. نہیں, اس بارے میں آپ کو کوئی ایکسکیوز نہیں پیش کروں گا, واقعی مجھے غصہ آتا ہے جلدی. بٹ میں اکثر میں ہیومن بھائی سے بات کر رہا تھا اس دن, مجھے یہ بھی یہی بات کر رہے تھے. میں نے کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے اندر غامدی جیسا صبر کیسے آئے گا, مگر پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ غامدی سے کوئی ٹف کوسچن پوچھتا بھی نہیں ہے نا, کوئی غامدی سے آگے کراس ٹاک کرتا بھی نہیں ہے. تو ہوتا ہے پھر یہ, آپ کو تو پھر بھی میری چیزوں کا پتہ ہی ہے آپ کو. تو دو مثالیں ہیں میرے پاس. ایک تو وہ شپریتا جی جو آئی تھی اس دن, تو اس نے جو بات کی تھی کہ دس از اے فیک نیوز, سو آئی تھنک شی واز رائٹ کہ یہ نیوز فیک تھی, کہ اس کو مندر کے اندر جانے نہیں دیا گیا. اور سر وہ نیوز کنٹیسٹڈ ضرور ہے, پر آپ اس کو فیک نہیں کہہ سکتے. اور وہ ہم نے تو نہیں چھاپی تھی نا, ہمارا شپریتا, ویسے اگر آپ دیکھیں تو شپریتا ہم سے زیادہ, میں شپریتا پہ غصے میں نہیں تھا ایٹ لیسٹ, اگر یہ کہا جائے. نہیں, شپریتا پہ تو آپ نے اس سے کہا نا کہ میں نے تو آپ کو نہیں بلایا, آپ خود ہی آئی ہیں, اور اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو نہ آئے. تو میرے خیال میں یہ ذرا سخت زبان لہجہ تھا. اور اس نہیں, سے مگر پہلے شپریتا نے بھی کافی گرما گرمی کی. ہم نے تو شپریتا سے میرے خیال ہے میں نے اینڈ پہ یہ بات کہی. ہاں, لیکن اس کا اپنا جو اس کی اپنی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں نے صرف یہ کہا کہ یہ فیک نیوز ہے, باقی اندر جو ہوا نا وہ مجھے وہ اسے ایگری کر رہی تھی آپ سے. مگر مجھے اصل میں نا اس انٹینشن پہ غصہ آیا کہ بھائی اس کو فیک نیوز کہنے میں اتنا کیوں انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہوتا تو وہ ہے انڈیا میں, وہ روز یہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم ہزاروں ویڈیوز اور دیکھ سکتے ہیں. میں صرف یہ سرچ کروں کہ دلتس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو وہ ٹیمپل انٹری پہ کئی لوگ مار کھا رہے ہیں, عورتیں مار کھا رہی ہیں. تو
وہ اگر بات فیک بھی تھی تو مگر پھر بھی وہ اس طرح سے نہیں بنتا تھا, کیونکہ ان دا اینڈ شپریتا کو یہ بھی کہنے میں مشکل ہو رہی تھی کہ پریزیڈنٹ کی بیوی کو دھکا لگا, حالانکہ شپریتا نے وہ لنک دیا تھا جس میں لکھا تھا کہ پریزیڈنٹ کی بیوی کو دھکا لگا. چلیں اس بات پہ ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ ہاں جی ہاں جی ایک بات اور لاسٹ ٹائم, وہ جو نوید صاحب ہوا کرتے تھے نا, ابھی نہیں آتے, 2 دفعہ آئے تھے آپ کے ساتھ, بڑی گرما گرم ڈسکشن ہوئی تھی. تو ایک دفعہ وہ جو ہے نا وہ ڈراپ ہو گیا, تو آپ نے کہا کہ چلو بھاگ گیا نا, تو پھر اس کی جو ہے نا شکایت اس نے ہیومن بینگ ہی سے بھی کی تھی. وہ ان کے اسٹریم میں آیا تھا, تو اس نے یہ شکایت کی تھی کہ مجھے آپ نے کہا کہ وہ بھاگ گیا نا. تو یہ ذرا سخت لہجہ ہے, تو پلیز اگر آپ اس پر بھی ذرا توجہ دیں, کیونکہ اس سے میرے خیال میں ویورز پہ ایسا پڑتا ہے نا. چلیں سر بالکل, میں مجھے یہ باتیں پتہ ہیں, یہ ہیومن بھائی مجھے اکثر کہتے ہیں, ان سے پوچھ لیں آپ. تو اچھا مجھے احساس ہے چیزوں کا کہ میں کئی بار غصے میں آ جاتا ہوں, بٹ یہ ہے کہ آئی ایم آلسو ہیومن بینگ. تو میں یہ نہیں کہوں گا کوئی میں ادھر گاڈلی اسٹینڈرڈ بھی سیٹ نہیں کرنے آیا. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کئی دفعہ ہوتا ہے باتیں ایسی تو ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا تو ہے. پھر کئی دفعہ لوگ آگے سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے. کئی دفعہ اب ظاہری بات ہے کہ میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی انٹینشن دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی اس کو اس بات پہ اعتراض ہے تو کیوں ہے. تو جب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کوشش کرتے ہیں پلے کرنے کی کہ نہیں ان کا انٹینشن کچھ اور ہے, مگر ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ انٹینشن کیا ہے, تو ان دا اینڈ پھر گرما گرمی ہوتی ہے. کئی بار نہیں بھی ہوتی, کئی بار میں کر جاتا ہوں. ہاں مگر ظاہری بات ہے 4 گھنٹے کی اسٹریم کروں گا تو کوئی نہ کوئی کئی بار غصہ بھی آ جاتا ہے. تو مجھے کوئی پیغمبر تو بننا نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا غالب بھائی, یو ہیو ٹو فالو پیغمبر اسٹینڈرڈ. تو پیغمبر تو مجھے نہیں بننا بھائی, اور پیغمبروں میں صبر کدھر تھا جی, چھوڑے. اچھا ٹھیک ہے سر. اور باقی یہ جو ہے نا, یہ اسرائیل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ ابھی فلسطینیوں کو جو ہے نا ویکسینیشن کر رہے ہیں اس کی, تو یہ کتنی بڑی بات ہے. مسلمان ہاں سر دیکھیں, وہ پچھلے ویک وہ 87% کمپلیٹ کر چکے تھے. ہاں ٹھیک ہے, دنیا کا پہلا کنٹری اسرائیل ہوگا جو کہ کمپلیٹ کر جائے گا. اور ابھی فلسطینیوں کو لگا ہے. ہاں بالکل. تو یہی ہے کہ فلسطینیوں کو بھی وہ لگا رہا ہے, اور دیکھیں فلسطینیوں کو بھی لگا رہا ہے. اور پرسوں ہی ایک نیوز تھی کہ انہوں نے جو خودکش حملہ آور, جو خواتین جن کے خودکش حملے فیل ہوئے, ان کا انٹرویو ہو رہا تھا, اور وہ اسی طرح کہہ رہی ہیں جی ہم تو ماریں گے ان کو, اور ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, سارا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں تو آئی تھنک کہ اسرائیلی اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں یہ زیادہ کرتے ہیں اسرائیلی, اتنی نہیں کرتے. چلو غالب بھائی, ٹھیک ہے سر, تھینک یو. اٹ از آلویز گڈ ٹو ہیو یو. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. بائے. اوکے بائے.